بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جناب، اور کے پی کے گورنر، سندھ کے سی ایم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی طارق فاطمی اور نیر بخاری بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں جناب، کیونکہ آج وہاں پہ جنازہ ہونا ہے آیت اللہ خامنہئی کا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ترکی کے دورے پر وہاں سے چلے جائیں گے۔ پاکستان کی طرف سے جو ڈیلیگیٹس گئے ہیں جناب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب اور باقی لوگوں کے نام میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے ہیں، وہ جب تہران ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کا جناب وہاں پہ استقبال کیا گیا۔ اس کے علاوہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا جناب کہ ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی آوازیں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا جناب یہاں پہ پلی یہ لی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جناب جو برین سٹارمنگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے اور جو انر سرکلز میں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ جب بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان نے ترقی کی ہے، اور اگزامپل یہ دیے جا رہے ہیں جناب کہ چاہے امریکہ ہو یا مختلف اور ممالک کے بھی اگزامپلس دیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے جس پرٹیکولر محکمے میں، جس پرٹیکولر منسٹری میں، اور اگر وہاں پہ ڈپیوٹ کرنا پڑے کوئی ٹیکنوکریٹ، اس ٹیکنوکریٹ کو وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے وہ منسٹری یا وہ محکمہ چلا سکے۔ ان دس پرٹیکولر کیس جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایز سچ ڈیلیور نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور ایک مرتبہ پھر میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے میں کمنگ ویک میں جناب کچھ منسٹرز کو ان کی منسٹریوں سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ نئے منسٹرز لگائے جائیں، اور کچھ کو ری شفل کیا جائے، یعنی کہ ان کو مختلف منسٹریز دوسری دی جائیں۔ اور اس پر بھی ایک بحث چل رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ کچھ منسٹرز جو ڈیلیور نہیں کر پائے ان کو دوسری منسٹریز نہ دی جائیں، اور اس پہ بہت سیریس ایک جناب یہاں پہ ایشو کھڑا ہوا ہے، اور بہت زور دیا جا رہا ہے کہ جو پہلے کسی منسٹری میں ڈیلیور نہیں کر سکے تو دوسری منسٹری اگر ان کو دی گئی تو وہاں پہ بھی وہ کیا ڈیلیور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ ڈیفرنسز ہے، ڈیفرنسز بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ۔ گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر چلتا رہا تو جناب کیا آزاد جموں کشمیر جو ہے وہاں پر الیکشنز جو ہے وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کیا وہاں پہ الیکشنز کی اس وقت ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی ایک بحث ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جناب کہ جو ٹاکس ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں، یہاں پہ مذاکرات، ان کی ورکنگ کمیٹیز کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو اس وقت قطر میں جاری ہیں، قطر کے بعد اگلا راؤنڈ آف ٹاکس از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ہیلڈ ان اسلام آباد۔ تو ایک اسلام آباد ڈکلیریشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور جناب پہلا یہاں پہ بریک تھرو جب ہوا تھا وہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد قطر میں، اور اگلا راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے ورکنگ کمیٹیز کا دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اسلام آباد میں ہو۔ تھوڑا سا باہر جاؤں گا، اور جناب یہاں پہ جو بحث چل رہی ہے اور اٹس آل اوور کہ جناب انڈیا جو ہے وہ ایک سپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر زور لگا رہا ہے کہ جناب جو وہاں پہ نان سٹیٹ ایکٹرز افغانستان کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تھرو پاکستان کے اندر انریسٹ پھیلایا جائے۔ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، مذاکرات سے مراد یہ ہے کہ جناب اورمچی میں ایک لو لیول پہ مذاکرات کا سلسلہ ہوا تھا، اور اس میں میڈیٹر جو تھا وہ چائنا تھا۔ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہے افغانستان میں کیونکہ اس نے وہاں پہ پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے، اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر جناب ایک پیسفل ایٹماسفیئر موجود ہو تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ایک اچھی ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی جو ہے شروع ہو سکے۔ اس کے لیے جناب چائنا نے پہلے کوشش کی تھی۔ اورمچی میں جو مذاکرات ہوئے تھے
وہاں پہ چائنا نے میڈیٹ کیا تھا اور اس میں جناب پاکستان سے بھی لوگ موجود تھے, افغانستان سے بھی لوگ موجود تھے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیول کو بڑھا دیا جائے, ایسے لیول پہ وہ ٹاکس دوبارہ شروع کی جائیں اور میڈیٹر جو ہے وہ چائنا ہو, تاکہ کسی بھی چیز سے اگر افغانستان بیک آؤٹ کرتا ہے تو چائنا جو ہے وہ اس پہ نظر رکھ سکے اور ان کو جناب ان کو کہہ سکے کہ جناب آپ ایک یہاں پہ غلط کام کر رہے ہیں, کیونکہ ٹریک ریکارڈ افغانستان کا یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا تو دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات بالکل واضح طور پہ افغانستان نے کہی تھی کہ جناب اس کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب اعجاز الحق صاحب سے. اعجاز الحق صاحب کو بہت گلے شکوے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے, لیکن پھر بھی ان کو گورنمنٹ کی پالیسیز سے بہت گلے شکوے ہیں, اور وہ یہ بالکل واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل اینڈ سے جو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے ہے وہ ایز سچ نہیں ہو رہی, اور سارا مدعا جو ہے پنڈی پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ پنڈی ہی سب کچھ کرے. اعجاز الحق صاحب کو اس پہ کچھ اعتراضات ہیں, وہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب سے. ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب یونائٹڈ نیشن میں بھی رہ چکے ہیں, جنیوا میں بھی سرو کر چکے ہیں, سوویت یونین میں بھی سرو کر چکے ہیں, سابق سوویت یونین میں بھی سرو کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جناب ضمیر اکرم صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جناب جو ٹاکس ہو رہے ہیں, جو ابھی قطر میں ٹاکس ہو رہی ہیں, اس کی اندر کی کہانی شاید آج ہمیں بتا دیں وہ. اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ایمبیسڈر منصور خان صاحب. منصور خان صاحب افغانستان میں بہت عرصہ سرو کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں. سو لیٹس سی what they have to say. بٹ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اعجاز الحق صاحب سے. اعجاز صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اعجاز صاحب یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں, ویسے تو یہ نارمل روٹین ہے, آپ بھی یوز ٹو ہو چکے ہوں گے ان چیزوں کے, اور آوازیں یہ ہیں جناب کہ یہاں پہ کوئی کیبنٹ کے اندر چینجز آ رہی ہیں یا ری شفل ہو رہے ہیں. دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس, یعنی کہ کچھ منسٹر ایسے بھی ہیں جو کام نہیں کر رہے تو ان کی جگہ نئے منسٹر لائے جائیں گے, اور کچھ کی منسٹریز چینج کر لی جائیں گی. کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ جولائی کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں ایسا ہو جائے گا, ڈیلے ہو رہا ہے. دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت کو دو اپرچونٹیز تو ملک کو ہی بہت اچھی ملی ہیں. ایک 10 مئی 2025 کے بعد, مارکہ حق کے بعد, اور اس کے بعد اب جو پاکستان کو اتنا بڑا ایک کردار ملا ہے ٹو میڈیٹ بٹوین اے سپر پاور اور ایران کے درمیان جو کیا ہے میڈیشن. یہ ایک وقت تھا جب وہ ہمارے اور ہندوستان کے بیچ میں میڈیشن کروا رہے تھے, اب پاکستان کو یہ نمایاں کردار ملا ہے. اس کے بعد یہ اپرچونٹیز قوموں کی زندگی میں بار بار نہیں آتی, دیکھیں, اور جب بھی ایسی اپرچونٹی آتی ہے اس میں ہمیں کچھ چاہیے کہ اس کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں. اب اس وقت اللہ کرے کہ یہ پیس پرویل کرے اور جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہو, اور ہم ایران کے ساتھ جو ہمارے ٹریڈ کے لیے پیش رفت ہو رہی تھی, یعنی گیس پائپ لائن کے لیے یا پیٹرول کے لیے ہمارے نیبر روٹ سے اگر آنا شروع ہو جائے گا اور ہماری مشکلات میں کمی ہو جائے گی. انرجی کرائسس سب سے بڑا ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہے. کوئی انڈسٹری جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی, لوگ بڑی مشکل سے اپنی کمپٹیشن جو باقی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم کمپٹیشن میں ہیں, اگر ان کا موازنہ کریں الیکٹریسٹی پرائسز کا, ٹیکسز کا, اور ہم اپنا موازنہ کریں تو مطلب جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو میرا سمجھا نشان حیدر ملنا چاہیے یا نشان جرت ملنا چاہیے کہ اتنی مشکل کے باوجود یہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ وزراء کی تبدیلی جو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, یہ یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اس کا پرابلم بھی ہے. اسی لیے بار بار یہ سوچ ابھرتی ہے کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیوں نہ لائیں, مطلب ان لوگوں کو کیوں نہ لگائیں جو اہل ہیں اس کام کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنا پولیٹیکل جو ہے اس کو مفادات کو کور کرنے کے لیے ہم نے دو بھائی اگر ایم ایل اے بن کے آئے تو دونوں کو, یا ایک ایم پی اے بن کر آیا تو دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جائیں کہ کیا پرفارمنس بھی ہے کہ نہیں. اچھا اعجاز صاحب, آپ حکومت کا حصہ ہے, بڑی تفصیل سے آپ نے ساری چیزیں بتا دی اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیے پرابلمس, اور جو سارا جو مدعا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب جو کچھ کریں پنڈی والے کریں اور پولیٹیشینز یا پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے, جو بھی گورنمنٹ ہو وہ نہ کرے.
سو اس میں پھر مطلب اف دس تھنگ از ناٹ ورکنگ، کیونکہ یہ ڈبیٹ تو ہم بڑے عرصوں سے کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، بڑے سالوں سے کر رہے ہیں یہ ساری ڈبیٹ، تو کیا پھر ہم آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ون، یا آر وی لوکنگ فار اے چینج، اے میجر چینج in the corridors of power, yeah, how should we take it, because you are part of the government. دیکھیں میرے نزدیک تو جو اکوموڈیشن ہوتی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کہ نائل لوگوں کو، اپنے کولیگس کو جو آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، اور کرائٹیریا یہ ہوتا ہے جی کہ یہ 10 سال سے ہمارے ساتھ ہے، یہ 20 سال سے ہمارے ساتھ ہے، یہ اتنی دفعہ لڑ کر آیا تو اس کو ہم نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. اس میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک تو ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں، ایک بندہ جو ہے پوری قوم سے ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر وہ ہی ہیز دی ابیلٹی کہ جو لا میکرز ہیں وہ لا بنائیں، اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بٹا کر آپ ملک کو سیدھا کریں. کیا وجہ ہے کہ جب ایک ادارہ حکومت کے اندر ہوتا ہے تو نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پرائیویٹائز ہوتا ہے، پبلک کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے. آپ اگر نہیں چلا سکتے تو پھر اس کو پرائیویٹائز کریں، آؤٹ سورس کریں. بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بجلی آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی، گیس آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی، دیگر معاملات جو ہیں نہیں سنبھالے جا رہے، تو لیکیجز جو ہے وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پرائیویٹائز کریں ان کو. پھر آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ. آپ کا اتنا کرٹیسزم جو جائز کرٹیسزم ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی، لیکن دا پوائنٹ از کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. دیکھیں میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، 1990 سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو سسٹم ایسا بنانا پڑے گا جس میں کہ قابلیت کو اولین ترجیح دی جائے. اب اس سے زیادہ اور آپ بتائیں کہ مطلب پوری ہماری تاریخ میں یا تو پی ٹی آئی کے زمانے میں 1 پیج تھا، اور یا پھر آج وہ دوبارہ کہ اتنی سپورٹ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی میں میں نے نہیں دیکھا کبھی ملتی. مطلب لیکن جب یہ اکٹھے مل کر کام کر رہے ہو اور پوری سپورٹ ہو اور پھر ڈیلیور نہ کر سکیں، تو یہ پھر ایک افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہاں اس میں بہت سی قدغنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارے انسرجنسیز ہیں، ہمارے یہاں مطلب ٹیررزم ہے، پر اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. ماضی میں بھی ختم ہوا یہ، اب اس کے لیے کوئی طریقہ تو نکالنا پڑے گا نا. ملٹری سولوشن از ناٹ دی اینڈ سولوشن، یو ہیو ٹو ہیو اے مکس. گورنمنٹ کی بھی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے. سر آپ کی بات جو ہے اس سے سمجھ آ رہی ہے، بالکل میں بار بار کہہ رہا ہوں اس پریزیڈینشیل فارم، آپ کمپیریزن بھی کر دیا آپ نے، لیکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. جی سوری، میں تو کہہ بحث کے حق میں ہوں، آپ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں ہیں کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ از بیٹر comparing to the parliamentary form of government. This is my own opinion. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جی لوکل گورنمنٹ کے جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے. لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں ہوگی آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مزید صوبے بننے چاہیے آن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز، ناٹ آن ایتھنک گراؤنڈز. تو اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے ہم، جب کہ جو اجارہ داری ہے، جو بادشاہت ہے اس ملک کے اندر کہ یہ جی یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، آپ اپنی ٹیریٹری میں بادشاہ ہیں، ہم اپنی ٹیریٹری میں بادشاہ ہیں، ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے، آپ ہم کو نہیں پوچھ سکتے. فیڈریشن کو تو ختم کر کے رکھ دیا. مطلب اپنے اپنے ہیروز ہیں ہر صوبے کے، اپنے اپنے سلیبس ہیں، اپنی اپنی ایجوکیشن ہے، اپنی اپنی ہیلتھ ہے، اور جہاں کیپیسٹی ہے ہی نہیں، کوئی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی نہیں گئی، اور اس کے بعد آپ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب اپنے اپنے صوبوں کا ستیہ ناش کر کے آپ بیٹھے ہوئے، اور کوئی جواب دہ نہیں ہے کسی کے آگے. سو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ سوٹ کرتا ہے اس ملک کو، دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ ہاں، اور بھی بہت سی چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اس پہ اب بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ صوبے بھی بننے چاہیے نئے، ایڈمنسٹریٹولی ہمیں سوٹ کرتے ہیں. اس میں جناب لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہمیں انٹیکٹ کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. مطلب کہ جو پہلے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس میں تھے صوبے جو چیف منسٹر ہوتے تھے وہ ڈسپرس کرتے ہوتے تھے پیسے، انسٹیڈ کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے پیسے ڈسپرس کرنے کا. وہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آپ کے مطابق اس ملک کو سوٹ کرتا ہے. اور اس وقت جو ہم نے بار بار جو ایکسرسائز کی ہے کہ جناب یہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے، دیٹ ڈیلیورز، دیٹ از ناٹ ڈیلیورنگ، دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟
So we have No, the to, presidential form is, देखें राणा साहब, presidential form of government is also a democratic form of government. यूएस में है, दीगर मैं 10 ममालिक गिना सकता हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सोवियत यूनियन में है, बाकी जगहों पर है. तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. as long as your जो legislators हैं, if they are confined to law making and if there are any technocrats over there, you can pick them up for performing better. पर ये तो नहीं है कि ये जमहूरी तरीका है, वो जमहूरी तरीका नहीं है तो वो भी जमहूरी ठीक तरीका है, फेयर इनफ, यू राइट, यू हैव अ पॉइंट, ठीक है. सो थोड़ा सा आपने एपीसी की बात की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को भी रेफर किया था आपने शुरू में कि जनाब सब जमातों को इकट्ठे बैठाना चाहिए और बैठ के सारी चीज़ें करनी चाहिए. डू यू सी दैट हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू लाइक ऑल दोज पार्टीज विच आर नॉट इन अपर हाउस और द लोअर हाउस, वो भी आके बैठेंगी और उनको बैठ के अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाना पड़े तो उनका कंसेंसस होगा, या फॉर दैट मैटर सूबे नहीं बनाने हो और उस पर जनाब वो एग्री करेंगे नहीं करेंगे. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू नो विच नीड्स टू बी डन ऑन इमीडिएट बेसिस. उस पर एग्री करेंगे या फिर वो स्ट्रेच हो जाएगा, कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है, मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है, एंड यू नो फिर वो कहीं ना कहीं जाके फिजल आउट हो जाती हैं चीज़ें. सो इंस्टेड how should we work it out? You know, it's a tedious job. देखिए, पहली बात तो ये है कि डिबेट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. जमहूरियत का एसेंस है कि आप डिबेट करें. यू कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसको अच्छी तरह से निकलना चाहिए, उसको समझना चाहिए ठीक. कि भाई अगर मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और आपका नहीं है तो इधर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू. यही है ना जमहूरियत का तो मजा यही है कि आप बातचीत करें. इसमें भी आपको इकट्ठे बैठना पड़ेगा. देखें, जो जमात अगर पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए आप उनको बुलाते हैं, या आप सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप उनको बुलाते हैं, या पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनको बुलाते हैं, तो इसको मेक इट ट्रांसपेरेंट. आप उनको बुलाएं, अगर नहीं आते तो एक्सपोज देम. ठीक है. So in this particular case, कौन आता है कौन नहीं आता. Okay, in this particular case, इजाज साहब, do you think कि इमरान खान जो है या पीटीआई जो है अब वो इसका हिस्सा बनेगी नेगोशिएशंस का? अगर उनको बनना चाहिए. मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं जिस पे उनको बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, फ्रॉम डिसॉल्विंग द असेंबलीज इनिशियली एंड बिकमिंग टोटली नेकेड. उनको चाहिए कि भाई जमहूरियत के साथ साथ चले. कमेटियां छोड़ दी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में उनके सारे इतने बैठे हुए थे लोग, मतलब उन स्टैंडिंग कमेटीज में ना तो अब इलेक्शंस हो रहे हैं, ना किसी और को नॉमिनेट किया जा रहा है, बल्कि ये है कि मीटिंग्स ही नहीं बुलाई जा रही है और वो सारी स्टैंडिंग कमेटीज उसी तरह पड़ी. तो इफ यू आर इन द पार्लियामेंट तो उसके पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक आप चलेंगे तो आपकी पार्टी को फायदा होगा. ठीक ठीक. एक और चीज जबकि आप अगर देखें, मेरी बात सुने. जी जी जी. प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि आप आए हैं बैठे मेरे साथ. स्पीकर ने कहा कि मैं आपकी कोशिश करके आपकी मीटिंग करवाता हूँ. तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उनको इनवाइट करें. नहीं आते तो फिर कौम को बताएं, देखें जी हम इनके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते बात, तो अब हम क्या करें. चले, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक और वेरी क्विकली एक चीज बताइएगा, कितने डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं बिटवीन द कोलिशन गवर्नमेंट जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कितने डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं? देखें, अपेरेंटली तो जो मुझे नजर आया, देखें मैं कोई इनसाइडर तो हूँ नहीं, ना मुझसे कोई इतनी अहमियत है कि कोई मशवरा करे या पूछे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से लेकर और बजट तक आई थिंक डिफरेंसेस तो पहले भी थे इनके. इसके बावजूद के कोलिशन पार्टनर्स थे, बट दे वांटेड टू प्ले द ऑपोजिशन आल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अब ये जो चीजें हैं ये सामने आ गई हैं. बजट में वो आगे बैठना नहीं चाह रहे थे. 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम में उन्होंने स्पैनर फेंके, कदगन डालने की कोशिश की गई, जिसका मतलब बजाय बहस करने के वो हो गया. अब बजट में भी नाराज होकर बैठे हुए थे, फिर थर्ड पार्टी को जाके मनाना पड़ा, बजाय कोलिशन पार्टनर ही है, चलो वही गए जो भी मनाने के लिए गया, फिर वो आकर बैठ गए. इस दफा उनका वो स्पिरिट नहीं थी पार्टिसिपेशन की इन द बजट द वे इट शुड हैव बीन बीइंग द कोलिशन पार्टनर्स. बात है कि ये सरवाइव करेगा ये जो पार्टनरशिप चल रही है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, या इससे ज्यादा बढ़ जाएगा डिफरेंसेस? देखें, एक बात मैं और करूंगा जो शायद लोगों को पसंद ना आए, हुकूमत को पसंद ना आए, ऑपोजिशन को पसंद ना आए. बात यह है कि देखें, जब भी हमारे यहाँ
کوئی مسئلے ہوئے 88 90 93 97 پھر اس کے بعد 2013 آنورڈ ٹل ٹوڈے کہ جب کسی پارٹی کو فارغ ہوئی ہے اور اس کی جگہ کوئی پارٹی آئی ہے, جیسے فار ایگزامپل پیپلز پارٹی فارغ ہوئی تو پی ایم ایل این کو لایا گیا 1990 میں, وہ سمجھے کہ جی ہم اب انڈسپینسیبل ہیں, پیپلز پارٹی سے تو جھگڑا ہو گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی جھگڑا ہو گیا ہے, اب تو ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر آپ سوال کریں گے کہ میرے ساتھ ایسی زیادتی کیوں ہوئی, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا جو کیا جاتا ہے, کہ اس کے بعد وہ ہوا. عمران خان کا بھی یہی مسئلہ تھا, جب پیپلز پارٹی کو نواز شریف دونوں نکل گئے تو عمران خان نے کہا ہن کینو لے کے آن گے, چلو جی ہن میری بادشاہت ہے, میں جو مرضی کروں. وہ فون کریں جناب ہاں جی ڈی جی آئی ایس آئی کو میرے نمبر پورے کراؤ, میرا یہ کرو, میرا یہ کرو, میرا یہ کرو. آپ جو بنتے ہیں جمہوریت کے علمبرداران کا بیک گراؤنڈ تو آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا, مائنڈ کے بغیر میری ہمدردیاں آ رہی کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر جب ہم پہنچ جاتے ہیں نا, اب ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ سمجھ لو جی کہ ہم تو انڈسپینسیبل ہیں, سم اور دی ادر وی ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر, یا پھر ان کی یہ کوشش ہوگی جی انہوں نے کٹیا جائے سانو لایا جائے اور ان کو ہمارے پیچھے لگایا جائے جیسے ہم ان کے پیچھے لگے. وہاں جا کے یہ پرابلم ہوتا ہے سسٹم کو بھی, وہاں جا کے پرابلم ہوتا ہے ڈلیوری کو بھی, جو ڈلیور نہیں آپ کر سکتے. یعنی حکومت ان کی منتیں کر رہی, اتنی وزارتیں لے لو, اتنی وزارتیں لے لو. پھر اگر فرض کریں, میں آپ کو ایک ایگزامپل, ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں, گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ بولے جی طے یہ ہوا ہے, الیکشن اپنا اپنا لڑا, طے یہ ہوا ہے جی کہ ہم گورنر آپ کا ہمارا, اس نے کہا جی سی ایم ہمارا, اسپیکر ہمارا, ڈپٹی اسپیکر آپ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں بانٹ لیں. اب آپ نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے اپوزیشن میں. یہ جمہوریت ہے, اس طرح چلتے ہیں معاملات. ایک جماعت ہے, مائنڈ کیے بغیر میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلق, ایک جماعت ہے جس نے الیکشن لڑا, ایک سیٹ بھی نہیں جیتے, آج ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں. مطلب یہ کیا, مطلب مجھے کوئی سمجھا سکتے ہیں آپ یہ؟ I got your point. مجھے بڑی بڑی اس سے مطلب آپ تھوڑے سے اشاروں کناروں میں باتیں کر رہے ہیں آخر میں, لیکن نہیں میں تو کھل کے بتا رہا ہوں, میں تو کھل کے بتا رہا ہوں, میں اشاروں کناروں میں نہیں کر رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے بہتری اگر لانی ہے تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کا ازالہ کرنا پڑے گا, اور معاملات کو ٹھیک طرح سے چلانا پڑے گا, اور آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو یہ میں نے تو ایک ایگزامپل دیا آپ کو جو کہ میں دیکھ رہا ہوں, جو نظر آ رہا ہے. آپ خود تجزیہ کر لیں اس کا, اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو اپنے ناظرین کو وہ جواب دیں, کیونکہ پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے اور جواب کے انتظار میں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا. اجاز الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ضمیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سوویت یونین میں بھی سرو کر چکے ہیں, انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں, امریکہ میں بھی سرو کر چکے ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی سرو کر چکے ہیں. کشمیر, افغانستان, نیوکلیر ڈس آرممنٹ اور ہیومن رائٹس اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. ان ایشوز کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بیسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ. ضمیر اکرم صاحب, ایران امریکہ مذاکرات, یہاں پہ ورکنگ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, قطر میں مذاکرات, اور اس کا کوئی آؤٹ کم ابھی تک ایز آف ناؤ جو 5 پوائنٹس تھے ان پہ کوئی ورکنگ ہو چکی یا ابھی تک اس پہ جاری ہے, یا کوئی ایڈیشنل پوائنٹس اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ابھی تک تو وہی جو پوائنٹس ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں. جو چیز جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ سمجھوتا صرف اس وقت ہوگا جب سارے نکات جو ہیں, جو سارے پوائنٹس ہیں ان پر اتفاق ہو, یا اگریمنٹ, وہ کوئی سولوشن نکلے, اس میں سے حل نکلے ان سارے نکات پہ. ان ادر ورڈ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں nothing is settled until everything is settled. تو آئی تھنک یہ ہے خاص طور پہ ایران کی طرف سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں آپ ریزالو کریں گے, پھر کوئی معاہدہ اس میں سے نکلے گا. What you mean to say is کہ 14 پوائنٹس جو ہے, میں کلیئرٹی کے لیے, لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ کہ 14 پوائنٹس جو ہیں ان سب پہ اگر اتفاق ہو جائے گا تو دین ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے. لیکن ان سارے نکات میں سے اگر کوئی بھی ہچ رہ جاتی ہے کسی بھی نقطے پہ,
کسی بھی کلاس پہ, کسی بھی پوائنٹ پہ, تو پھر مشکل ہو جائے گا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. جی یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ ہر مذاکرات میں یہی ہوتا ہے, خاص طور پر اتنے جب اہم مذاکرات ہوں اس میں ایسا ہی پروسیجر فالو کیا جاتا ہے کہ ہر چیز پر اتفاق ہونا چاہیے, ہر چیز پر کوئی حل نکلنا چاہیے, اس کے بعد ایک اوور آل اگریمنٹ پھر کنکلوڈ ہو سکتی ہے. ابھی تک اگر میں بات کروں تو جو قطر میں جو یہاں پہ مذاکرات جاری ہیں اس میں کیا آؤٹ کم ابھی تک نکلا ہے ایز سچ؟ کوئی آپ کی نظر سے ایسی کوئی چیز نکلی ہو سبسٹینشل کہ نئے مذاکرات کے لیے کوئی اگلا کوئی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہو, یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب نیکسٹ راؤنڈ جو ہے پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہوا, پھر اس کے بعد جناب قطر میں ہوا, اور نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. از دیر اے پاسبلٹی کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے؟ اور ابھی تک جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے اس میں سے کوئی آؤٹ کم نکلا ہے؟ جی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ضرور اس کے امکانات ہیں کہ پاکستان میں ہو نیکسٹ راؤنڈ, اور جہاں تک کوئی فیصلہ کن بات نکلی ہو ان مذاکرات میں اس وقت آئی تھنک قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے, کیونکہ صرف میرے نظریے میں تو یہ مذاکرات کو چلنا جاری ہونا ہی ایک بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جیسے آپ کو علم ہے. ایران کے لیے جو ہے سب سے بڑا مسئلہ تو اور امریکہ دونوں کے لیے وہ ہے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. تو اس پر اب کچھ ڈائیورجنٹ ویوز بھی آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے. آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ایران نے مان لیا ہے کہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مانیٹر کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان قریب. دوسری طرف سے ایران کی طرف جو بیان دیا گیا کہ ابھی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا. تو ایسی چیزیں یہ پبلک ڈومین میں یہ آ رہی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ پبلک ڈومین میں نیگوسیشنز نہیں کرنی چاہیے اور دونوں طرف سے جو ہے پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے, اس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, نقطہ ہے جس کے اوپر دونوں طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. تو جو ایٹمی جو جوہری پروگرام ایران کا جوہری پروگرام ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت. دوسری چیز جس کے اوپر کچھ ہم نے پبلک اس میں ریل میں بھی پڑھا ہے اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ, وہ یہ ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس میں سے جو جہاز گزریں گے ان پر کوئی فی لگائی جائے. امریکہ اس کے خلاف ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, لیکن عمان کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ جی کوئی فیس چارج کریں گے. ایران کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹری اوبلیگیٹری فی ہوگی, اور جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمان کا موقف ہے کہ آپ والنٹری فیس آپ دیں. تو یہ ابھی کوئی فیصلہ کن بات اس پر نہیں ہو سکی ہے. اچھا دو چیزیں ذرا بتائیے گا. اٹس اے ٹیڈیس جاب, نیگوسیشن بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں ٹائم کنزیومنگ جاب ہوتا ہے یہ بڑا, اور اس میں مطلب کہ بہت سی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا از ایبسولوٹلی رانگ آئی وڈ سے. لیکن پھر بھی یہ 60 دن کے اندر اندر جو ٹائم سپین دیا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر یہ جناب ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی, 14 پوائنٹس ڈسکس ہو جائیں گے, اس پہ جناب ایک کنسنسس ہو جائے گا اور اس کے بعد جناب یہ ایگریمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں 60 ڈیز سے یہ ٹائم سپین جو ہے اسٹریچ کر جائے گا؟ دیکھیں دونوں طرف دونوں جو ہیں اس میں پارٹیسپینٹس یا نیگوشیٹنگ ٹیمز وہ تو چاہتی ہیں کہ کوئی اس سارے مسئلے کا حل نکلے اور کچھ سمجھوتا طے پائے. اگر 60 دنوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ضرور اس کو آگے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 60 دن میں کچھ نہ کچھ اس میں حل نکل آئے.
کیونکہ دونوں طرف سے انٹرسٹ تو ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے. ضمیر صاحب یہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر ود ان امریکہ بھی ایک پریشر ہے کہ اس جنگ سے باہر نکلا جائے, اور ایران کے اندر بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب انف از انف, اب کوئی کسی جناب معاہدے کی طرف یا کنسنسس کی طرف جایا جائے کہ وی ہیو ہیڈ انف آف اٹ. اور میرے خیال میں 47 ایئرز ہو گئے, اب دے وانٹ ٹو آلسو لیو ان دا ریئل ورلڈ, دا ایرانینس. سو اس میں کوئی پریشرز ہیں دونوں اینڈ سے, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, یا اور بھی کوئی ریزنز ہیں؟ نہیں, یقیناً دونوں طرف ان کے مفادات ہیں اس میں کہ جنگ بندی ہو, اور جنگ بندی کے بعد جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. کیوں دونوں حریف جو ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ پھر سے جنگ کی طرف جایا جائے یا پھر سے کانفلکٹ یا وار شروع ہو جائے. تو آپ نے جیسے فرمایا امریکہ میں بہت اسٹرانگ لابی ہے جنگ کے خلاف, اور اس جنگ کی وجہ سے اور ہرموز کو بند کرنے کی وجہ سے امریکہ میں پیٹرول کی پرائسز اور دوسری قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس کا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہے, اس کا بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے نومبر میں, اس میں وہ سینٹ اور ہاؤس کو کنٹرول کر سکیں. تو وہ الیکشنز جیتنے کے لیے جو حالات چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ امن پر ہی منحصر ہے. دوسری طرف ایران میں کافی تباہی ہوئی ہے جیسے ہمیں پتہ ہے, اور ایران کی عوام جو ہے ایک طرف تو متحد ہے اس جنگ کے خلاف اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ایک طرح سے چلتی رہے اور مستقل جنگ بندی ہو, اور جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس میں ایران کا جو ایک اور بہت بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ کہ ان کے جیسے ہمیں پتہ ہے ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے لیے یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ سینکشنز کو ہٹایا جائے, فنڈز کو ڈی فریز کیا جائے, اور ایران کو موقع ملے کہ وہ اپنا تیل اور گیس دنیا کی عالمی منڈیوں میں بیچ سکے. وہ آلریڈی کرنا شروع کیا ہے اس نے. تو یہ سارے جو ہیں دونوں طرف ان کے انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکلے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, اس میں کافی مشکل سوالات بھی ہیں اور ان کو حل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ 300 بلین کا ایک فنڈ ریز کرنا تھا فار دا ریکنسٹرکشن آف ایران, جو ڈیمیجز ہوئے, وہ بات کہاں تک پہنچی؟ کوئی جی سی سی کنٹریز اس کو کف اپ کریں گے اس پیسے کو, یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی اب تک تو یہی لگتا ہے کہ قطر اور کچھ اور ممالک جی سی سی کے ممالک جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. جی, اور میرا خیال ہے کہ قطر کی طرف سے کوئی کمٹمنٹس بھی ہیں, تو اس پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ریکنسٹرکشن فنڈ ہے, اس کے علاوہ ایران کو جو سب سے بڑا جو ان کا انٹرسٹ ہے ایران کا, وہ یہ ہے کہ جو سینکشنز ہیں وہ ہٹائی جائیں, اور جو ان کے جو پیسے جو ان کے فنڈز جو فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ڈی فریز کر کے ان کو ایکسیس دیا جائے. سو اچھا, اور یہ جو ان کے فریز ہوئے اکاؤنٹس ہیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ کیش یہ ان کو ویٹ یا سویا بین اس طرح کی چیزیں دے دی جائیں گی انسٹیڈ آف گیونگ دیم کیش. ہاں, ان کو یہ موقع ہوگا کہ وہ امریکہ سے کچھ چیزیں خریدیں, فارم پروڈکٹس خریدیں, اور دوسری ایسی نان کرٹیکل چیزیں خریدیں. تو ان کے لیے آپ کو جیسے اچھی طرح معلوم ہے ایران کی اکانومی میں تو بڑا مشکل وقت آ رہا ہے اس وقت, تو اس قسم کا ایکسیس ان کے لیے بہت اہم ہوگا. حالانکہ یہ چیزیں امریکہ سے وہ خریدیں گے, لیکن ان کی ضرورت تو ہے ضرور ان چیزوں کے لیے. Will they go for it? The Iranians will go for this? I think so. I think they will. They will. اچھا, thank you very much for talking to us جی. ایمبیسڈر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
ایک کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں جی، اور کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ایمبیسڈر منصور خان صاحب. منصور خان صاحب انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں اور افغانستان میں بھی سرو کر چکے ہیں. لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے اباؤٹ آل دس، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی تھی، افغان گورنمنٹ نے کی تھی، اور اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایمبیسڈر منصور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہ انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں اور افغانستان میں بھی سرو کر چکے ہیں. سو ہی نوز دا ڈائنامکس آف بوتھ دیز کنٹریز. سو منصور صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی جو انڈیا یہ شور مچا رہا ہے، ہمارے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا سیٹ اپس ہیں افغانستان کی سرزمین کے اوپر، وہاں پہ ان کو یوز کر رہا ہے، یوٹیلائز کر رہا ہے ان کو، اور آبویسلی کس طریقے سے کر رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اس میں میرے خیال میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی شور مچا رہا ہے. ہمارے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جناب بہت یہاں پہ انٹرسیپشنز بھی موجود ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی کلو to the Indians, but then again we have substantial evidence کہ یہ انوالو ہیں اور پاکستان میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے انوالو ہیں تھرو افغانستان. سو اس میں شور کیوں پایا جا رہا ہے؟ منصور صاحب ایڈا شور پانے دی کی لوڑ ہے جب ساری دنیا نو پتہ ہے کہ جناب یہاں سے افغانستان سے یہ ٹیپ کر کے ان چیزوں کو یہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ٹیپ کر کے اور پاکستان میں انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا. تو پھر شور کس گل دا پا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو تو بائے کوئی نہیں کرے گا اس شور کو. دیکھیے پاکستان، افغانستان اور انڈیا کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی پاکستان اور افغانستان جو کہ بہت جغرافیکلی کلوز ہیں، ہسٹوریکلی کلوز ہیں، کلچرلی کلوز ہیں، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان حکومتوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان کوئی گیپس آتے ہیں، ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں، تو ہندوستان اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. 2001 سے لے کر 2021 تک جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں وہاں موجود تھیں اور وہاں پہ یو ایس نیٹو اسپانسرڈ گورنمنٹس تھیں، تو اس دوران میں بھی انڈیا نے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیش بہا انویسٹمنٹس کی انٹیلیجنس کے سیکٹر میں، ٹی ٹی پی کو فنڈز پرووائڈ کرنے میں، ٹی ٹی پی کو نیٹ ورکنگ پرووائڈ کرنے میں، یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بلوچ آزادی پسند یا بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں پاکستان میں، ان کو پناہ دینے میں، اس افغانستان کے اندر ان کو سیف ہیمز دینے میں، ان کو شیلٹر دینے میں. اور چونکہ اس وقت وہاں پہ بالکل ہی جو حکومتیں بھی تھیں وہ پاکستان مخالف تھیں اس زمانے میں بھی، تو وہ بہت زیادہ اس فنڈنگ نے بہت زیادہ پاکستان کے اندر ٹیررزم دیکھا ہم نے 2007-8 کے بعد سے طالبان کے ٹیک اوور تک. اور پھر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد بھی جب پاکستان اور افغان طالبان کی حکومتوں کے درمیان اختلافات شدید ہوئے، اور اس کی وجہ بھی یہی جو ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ہو یا بی ایل اے کی جانب سے ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا رول پلے کرتے ہوئے ایک اسپینر ڈالتا ہے بیچ میں، تاکہ افغانستان کو ایک طرح سے ترغیب دینے کی کوشش کرتا ہے افغانستان کی حکومتوں کو. اب جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گزشتہ 1-1.5 سال سے جو کائنیٹک جو ایک ملٹری سٹرائکس اور یہ جو کنفرنٹیشن کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں پاکستان نے بڑا ٹف میسج افغانستان کو دے دیا ہے آلریڈی افغان طالبان کو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس وقت چونکہ آلریڈی ایک ملٹری کنفرنٹیشن کے فیز سے گزر چکے ہیں، ان کو جس طرح انڈیا اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، دوسری طرف ایک اور نیبر ہے ہمارا چائنا، جو کہ اس ریلیشن شپ میں ایک کنسٹرکٹیو فیکٹر ہے، جو کہ اس ریلیشن شپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے ایز اے کاؤنٹر ٹو انڈین موو، کیونکہ انڈیا کی موو بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے، ہمیں میرا خیال ہے ایک تو افغانستان کے ساتھ اب بائیلیٹرل انگیجمنٹ پہ آنا چاہیے، اور افغانستان کو بھی میرا خیال میسج جا چکا ہے. اب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ایک نیٹ فریم ورک بنا سکتے ہیں کس طرح ان ٹیررسٹ گروپس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ افغانستان کو یہ میسج اب افغان طالبان کی حکومت کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کے رجیم کو یہ میسج جا چکا ہے کہ پاکستان اب اس قسم کے ٹیررزم کو برداشت نہیں کر رہا. تو انہیں اگر ہم بائیلیٹرل فریم ورک میں بیٹھ کے کچھ اقدامات کریں، اسی طرح
बॉर्डर को खोलने के कुछ इकदाम करें ताकि पब्लिक की तरफ से जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं वो कम हो दोनों मुल्कों में, और फिर रेफ्यूजीज के वापस जाने का जो सिलसिला है वो भी मेरा ख्याल है कि अब रेफ्यूजीज के वापस जाने का दौर है। जो भी यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान हैं वो उनके भी एक डिग्निफाइड तरीके से वापस जाने का मामला है की ज़रूरत है, और उसको भी हमें मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के कोई फ्रेमवर्क बना के करना चाहिए। और चाइना जो है, जैसा आपने बताया ना, इंडिया स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है हमेशा से, और खासतौर पर आजकल भी हमने रिसेंटली देखा इंडिया की स्टेटमेंट्स तीली लगाने के बराबर थी, आग भड़काने के बराबर थी। हमें जो चाइना का जो फोरम है, जो चाइना की जो मीडिएशन में या फैसिलिटेटर के तौर पे किरदार है, जो उरुमची में टॉक्स भी हुई थी, मेरा ख्याल है उस प्रोसेस को भी बढ़ाना चाहिए आगे। और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो डायरेक्ट एंगेजमेंट है, मेरा ख्याल वक्त आ गया कि हमें शुरू करनी चाहिए। मैं चूंकि अफगानिस्तान में काफी रह चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे पे अफगानिस्तान अंडर प्रेशर है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामलात को, पाकिस्तान में जो टेररिज्म के मसाइल हैं, टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रहा है, उसको हल करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में जो हमारी तरफ से मैसेज गया है कि पाकिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, वो मेरे ख्याल जा चुका है मैसेज। तो मेरा ख्याल अब मौका है डिप्लोमेसी को चांस देने का। वैसे भी काइनेटिक्स जो हैं या मिलिट्री एक्शन जो है वो उसके बाद डिप्लोमेसी ही और डायलॉग ही आता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, इससे इंडिया आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी यूएस, ईरान और मशरक़ वस्ता के मामले में भी आइसोलेटेड है। और अगर हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ अपने रवाबित को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ले जाते हैं, तो इंडिया को हम आराम से इस वक्त आइसोलेट कर सकते हैं इस फ्रंट पे। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है। अच्छा मंसूर, नहीं, आपकी तज्ज़िये की बड़ी अहमियत है, बिकॉज यू हैड बीन सर्विंग इन अफ़गानिस्तान और इंडिया के अंदर भी, तो आप उनकी पल्स जानते हैं, उनको समझते हैं, और व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर डिप्लोमेसी उसको भी आप बड़े एहसन तरीके से जानते हैं, क्योंकि यू बिन भी डिप्लोमेट ओवर देयर। अच्छा, ये उरुमची में जो टॉक्स हुई थी चाइना में, और उन टॉक्स में काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, मतलब कि हमने भी अपना पीस ऑफ माइंड उनको दिया था, पाकिस्तान ने भी अपना पीस ऑफ माइंड अफगानीज को दिया था, उन डेलीगेट्स को दिया था। एक मरतबा फिर, ठीक है, चाइना इज़ प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल व्हेन इट कम्स टू लाइक नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो एक मरतबा फिर कोई ऐसे टॉक्स चाइना की मदद से हो सकते हैं, मीडिएट कर सकता है इन द डेज टू कम? इज़ इट पॉसिबल, या आप जिस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि वी शुड बी डायरेक्टली टॉकिंग टू अफगान्स, उसको उस पर अमल दरामद होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि चाइना के थ्रू अगर हम जाएं, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अफ़गानिस्तान के अंदर, सो इफ़ वी गो थ्रू चाइना और उनके थ्रू मीडिएट करवाई जाए सारी चीज़ों को, तो एक एक थोड़ा सा एक कंपल्शन बन जाएगी अफ़गानियों के लिए भी कि जनाब वहाँ से पुल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ अफ़गानिस्तान से, और अगर उनके साथ की हुई कमिटमेंट या हमारे साथ की हुई कमिटमेंट वो पूरी नहीं करते अफ़गान्स, तो फिर दे विल बी फेसिंग द हीट। ये आपका बिल्कुल की बात दुरुस्त है कि अगर हम चाइना के रोल को एज ए गारंटर या एज ए फैसिलिटेटर लें, जो कि इस बात का जामिन हो कि जो अंडरस्टैंडिंग्स हों, अगर उरुमची का दूसरा राउंड होता है तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग्स हों, उसमें दोनों मुल्क जो हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हमें कमिटमेंट चाहिए, जो हमारी हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होना चाहिए, खा वो टीटीपी की तरफ से आ रहा हो या बीएलए की तरफ से। अब जो पिछला राउंड जो था उरुमची का, वो यूजफुल था, लेकिन वो लो लेवल या मिडिल लेवल टॉक्स थी, जिसमें मिडिल लेवल ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया था और ग्राउंड बनाने की कोशिश की थी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मैंने बातचीत लोगों से की, उसमें काफ़ी मामलात, काफ़ी पेचीदगियाँ भी थी, लेकिन काफ़ी मामलात पे फिर दोनों साइडें करीब भी आई, कन्वर्ज हुई एक दूसरे के कि किस तरह आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जाए। लेकिन वो चूँकि फाइनली किसी भी किस्म के प्रोसेस पे आके मुंतज नहीं हुआ, और वो अभी तक, अब एक मेरा ख्याल है सेकंड प्रोसेस की जरूरत होगी, और मेरा ख्याल है कि उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना ट्राइलेटरल जो है, अगर वो पहले सीनियर ऑफिशियल्स या मिडिल लेवल ऑफिशियल्स पे था, तो अब हम उससे एक हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठें, और जहाँ जहाँ
ڈفرینسز رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کریں. پاکستان اور چائنا میں بہت ایک کانفیڈنس کی ریلیشن شپ ہے, اور چائنا اور افغانستان میں بھی ایک اچھی ریلیشن شپ اس لیے کہ چائنا بہت سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کو, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. چائنا کے اوپر کافی ڈپینڈنس ہے افغانستان کی. لیکن پھر جب اگر ہم ایک ٹرائلیٹرل پروسیس کو اچھی طرح کر لیتے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پہلے چائنا کے اس رول کو آگے لانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ دوسری طرف انڈیا ہے جو کہ اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے. تو انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو لانا شاید ہمارے لیے سود مند ہو جائے گا. لیکن بعد میں پاکستان, اور جب اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں جو بھی پروسیس آئے گا وہ بائیلیٹرل ہی ہوگا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ہمیں ایکچولی تو چائنا یا ٹرکی یا سعودیہ یا کسی بھی چینل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کو دنیا کے ساتھ معاملات کرواتا رہا ہے. جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں نکلی اور دوحہ پیس پروسیس ہوا, وہ بھی سارا پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے ہوا. تو پاکستان کے اور افغانستان ایک دوسرے کو سمجھتے بھی بہت ہیں, اور پاکستان اور افغانستان کے ایک دوسرے کے اندر سٹیکس بھی بہت ہیں. پاپولیشن کے سٹیکس ہیں, جو بارڈر پہ لوگ رہ رہے ہیں اسی ایریا میں آنا جانا ہے ان کا, اور اکنامک سٹیکس ہیں, فیوچر ریجنل کنیکٹیوٹی کے سٹیکس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بائیلیٹرل لیول پہ جب ہم آئیں ڈائیلاگ کی طرف, تو تھوڑا سا پولیٹیکل لیول پہ بھی اس ڈائیلاگ کو لے کے جائیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ فورن منسٹرز کی ایک دفعہ یا اسلام آباد میں میٹنگ ہو یا کابل میں میٹنگ ہو, تاکہ ایک معاملات کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے اب اس وقت میرے خیال میں گراؤنڈز موجود ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ پاکستان اپنا واضح میسج افغانستان کو ڈیلیور کر چکا ہے, کہ پاکستان نے یہ لائنز کلیئر کر دی ہیں کہ ٹیررزم کین ناٹ بی اے بیسس فار انٹریکشن. تو ٹیررزم جو ہے اس کو ختم ہونا ہوگا, اور انٹریکشن جو ہے وہ بائیلیٹرل چینلز میں اور ملٹی لیٹرل جو یا ریجنل چینلز پہ وہ اکنامک انٹیگریشن کی طرف آئے گا. بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ٹاپی ہے, کاسا 1000 ہے, ازبکستان افغانستان پاکستان کا ریلوے پروجیکٹ ہیں, جو کہ منتظر ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے پراسپرس دور میں اس ریجن کو, پاکستان کو, افغانستان کو, سینٹرل ایشیا کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر ایران کی طرف بھی ایک امپروومنٹ آ رہی ہے ریلیشنز میں انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں, تو یہ ایک چینجنگ پوائنٹ یا گیم چینجر جسے ہم کہتے ہیں وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میرے تو خیال میں دونوں ٹریکس کو یوز کرنا چاہیے. چائنا کا ٹرائلیٹرل ٹریکس اروچی ہو یا بیجنگ میں ہو, یا جس جگہ بھی تینوں ممالک ایگری کریں, اور دوسرا جو پاکستان افغانستان کا ٹریکس. اور پھر پاکستان کے, آپ رانا صاحب آج کل پاکستان کے سینٹرل ایشیا سے گزشتہ چند سالوں میں اور ایون رشیا سے بہت تعلقات امپروو ہوئے ہیں, اسٹرینتھن ہوئے ہیں. تو اس طرف سے بھی پاکستان کو سپورٹ ہے کہ کسی قسم کے ٹیررزم کو کوئی بھی ریجن کا ملک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان اس معاملے کا حل تلاش کرے اور آگے اسموتھ اکنامک انٹریکشن کی طرف. دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایمبیسڈر صاحب آپ سے. دیکھیں, آپ نے ٹرائلیٹرل ٹاکس کی بات کی, چائنا, پاکستان اور افغانستان, اور ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک اور بھی یہاں پہ ڈائمنشن پیش کی, ایک اور اینگل سے بھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں, پاکستان جو ہے بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کو یا افغانیوں کو جانتے ہیں, تو ہم خود بھی ڈائریکٹ ٹاکس کریں ان کے ساتھ. اچھا, گزارش یہ ہے, آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی. دوحہ ایگریمنٹ میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ کمٹمنٹس کی گئی تھی افغانستان کی طرف سے, افغان گورنمنٹ کی طرف سے, انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے. اب کی جو ہے وہ بڑی کمٹمنٹس ہوئی تھی وہاں پہ. جو کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ کئی کمٹمنٹس میں پوری نہیں ہوئی. فار ایگزامپل, ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ ان کی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. سو وہ دوحہ ایگریمنٹ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, سو اب میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹیڈ کہ ہم ڈائریکٹ ٹاکس کریں, اور آپ نے پولیٹیکل اینگل بھی دیا کہ پولیٹیشنز بھی وہاں پہ جا کے ان سے ٹاکس کریں. میں اس پہ آرگو نہیں کہہ رہا, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ٹرائلیٹرل میں تھوڑا سا یہ نہیں بہتر ہو جائے گا کہ ایٹ لیسٹ دے ول اسٹک ٹو دیئر کمٹمنٹس. افغانیز جو ہیں اپنی کمٹمنٹ کو اسٹک کریں گے, اور اسٹک اگر نہیں کریں گے اپنی کمٹمنٹ پہ جو ہماری ٹاکس ہوں گی, تو پھر دین ان کے اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. جی بالکل, میرا خیال ہے کمٹمنٹ کو اسٹک کرنا تو ایک بنیادی شرط ہوگی. آپ نے دوحہ پروسیس کا ذکر کیا. دوحہ پروسیس 2018 سے 2020 کے درمیان نیگوشیٹ ہوا تھا, اور 2020 کے 29 فروری کو سائن ہو گیا تھا. اس کا
کانٹیکسٹ جو ہے نا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود تھیں وہاں پہ، غیر ملکی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں، عرصے سے موجود تھیں، ان کو ایک نکلنے کا رستہ اور ایگریمنٹ چاہیے تھا. جس طرح جب سوویت یونین کی فوجیں نکلی تھی تو جنیوا اکارڈز ہوئے تھے، اس دفعہ دوحہ پروسیس کے ذریعے وہ رستہ فراہم کیا گیا تھا. اس میں کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی. ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کو نکلنے کا رستہ دیا جائے گا پیسفل طریقے سے، جو کہ دیا گیا، اور جو ڈیٹ طے ہوئی تھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا، لیکن 31 اگست 2021 تک تمام فوجیں یو ایس اور نیٹو کنٹریز کی نکل گئی. میں وہاں پہ اس وقت بطور سفیر موجود تھا. اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ ہی 2 کمٹمنٹس اور تھیں کہ ایک افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، یعنی ایکسکلوسیو طالبان رجیم کی بجائے بات یہ تھی کہ ایک اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہوگا جس میں تمام فریق جو افغانستان کے تمام ایتھنک اور پولیٹیکل گروپس ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی طرح سے پارٹیسپیشن ہوگی، ان کے بھی ہیومن رائٹس کی کنسیڈریشن ہوگی. اور تیسرا ایشو جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا بتایا کہ ٹیررزم افغانستان کے نے یہ گارنٹی دی تھی افغان طالبان نے بھی کہ افغان سوئل استعمال نہیں ہوگی ٹیررزم کے لیے. تو یہ کمٹمنٹس جو ہیں پوری ہونی ہیں. اب دوحہ پروسیس پیچھے رہ گیا ہے، اب ہم ایک نئی سچویشن میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو آپ بات لیکن وہ ٹریک ریکارڈ جو ہے منصور صاحب اس کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہے نا، ٹریک ریکارڈ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے نا سر. جی تو میرا خیال ہے کہ ایگریمنٹ میں کئی چیزیں پوری نہیں کی گئی. ٹھیک ہے انہیں ایگزٹ چاہیے تھا امریکن فورسز کو، بٹ دین اگین کئی چیزیں پوری نہیں ہوئی کمٹمنٹس. تو اب جو ہے جو نیگوسیشنز ہوں پاکستان، افغانستان اور چائنا کے تھرو ٹرائلیٹرل پروسیس میں، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی تھی، مثلا ٹرائلیٹرل یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریٹ کیا جائے گا، پاکستان، افغانستان، چائنا کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک اور ریجنل ٹیررزم فریم ورک میں آئیں یہ کنٹریز، اور افغانستان کی سوئل سے کسی قسم کا کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو، پاکستان کی سوئل سے بھی نہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ ایگریمنٹ بہت ضروری ہو جائے گا. جہاں تک وہ افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے، اب چونکہ وہ افغانستان کا ایک انٹرنل ایشو ہے، اگر پاکستان اسے بہت زیادہ اٹھائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں انٹروین کر رہا ہے. لیکن وہ بھی ایک بہت ضروری نقطہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بھی افغانستان کے عوام چاہتے ہیں جہاں پہ تمام جو جسے انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل گروپس اور ایتھنک گروپس کی شمولیت ہو. لیکن وہ افغانستان اپنا اندرونی معاملات خود دیکھ سکتا ہے. ہمیں جو گارنٹی چاہیے، جو تحفظ چاہیے، وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ چاہیے. اور وہ میرا خیال ہے پاکستان نے یہ میسج بہت واضح طور پہ کنوے کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرائی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو انگیجمنٹ جو ہے اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل، ورنہ پھر انڈیا کو ایک موقع ملتا رہے گا پاکستان کے خلاف افغان سوئل کو یوز کرنے. ویری کوئکلی منصور صاحب ایک چیز بتائیے گا. دیکھیں رشیا اور افغانستان اس کے درمیان ایک ابھی پیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. واٹ از دس پیکٹ آل اباؤٹ، اور اس پہ ہم پہ کتنا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، رشیا جو ہے وہ رشیا کی ایک ریلیشن شپ بھی افغانستان کے ساتھ، اس میں بھی ایک ہسٹوریکل برڈن ہے. جب سوویت دور پہ جب سوویت فوجیں موجود تھی تو تمام افغان گروپس نے سوویت فوجوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور وہاں سے رشین یا سوویت فوجوں کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا. اس کے بعد سے افغانستان اور رشیا کے درمیان تعلقات میں ذرا تھوڑا سا کھچاؤ رہا ہر سٹیج پہ، کیونکہ اس ہسٹوریکل برڈن کی وجہ سے. لیکن اب جو افغانستان میں ایک سچویشن ہے جہاں پہ ویکیوم ہے اور جہاں پہ ٹیررسٹ گروپس بھی موجود ہیں، اور رشیا بہت کنسرنڈ ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز اس حد تک نہ ہو کہ اس میں ٹیررسٹ گروپس کی آماجگاہ بن جائے، جس طرح 9/11 کے وقت تھا یا اس سے پہلے تھا، یا اس میں ڈرگز کا اتنا زیادہ چیلنج نہ گرو کر جائے، جو چونکہ سب سے بہت زیادہ سیریسلی افیکٹ ہوتا ہے رشیا. تو رشیا نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے، اور رشیا ایکچولی از دا اونلی کنٹری جو افغانستان کو اب ریکگنائز بھی کر چکا ہے. رشیا میرا خیال ہے اپنے اسٹریٹجک معاملات افغانستان کے ساتھ فیوچر کے لحاظ سے استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی اس قسم کا ڈیفنس پیکٹ یا ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے،
جو کسی کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو، میرا جہاں تک خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی منصور صاحب. اٹس آل ٹو ہیو. آئی لیو دا ریسٹ ٹو دا ویورز. جی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.